ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ سامعین محترم، یہ مبارک مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں ہمارے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی ہے۔ یہ ولادت تمام امت کے لیے باعث فخر اور خوشی کا مقام ہے۔ تو اس خوشی میں سب لوگ اپنے اپنے انداز میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ کوئی اس مہینے میں محفل نعت منعقد کرتے ہیں، کوئی سیرت نبی کانفرنس رکھتے ہیں، تو کوئی رحمت للعالمین سیمینار رکھتے ہیں، کوئی لائٹیں جلاتے ہیں، کوئی کیک پکاتے ہیں تو کوئی حلوہ پکاتے ہیں۔ ہر ایک اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اس میں ایک بہترین چیز یہ ہے، اللہ کے پیارے نبی کی سیرت کو پڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ بہت سے مساجد میں ایک طویل دروس کا سلسلہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اس مہینے میں کچھ نہ کچھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بہترین چیز ہے، ایک بہترین موقع ہے۔ لیکن بعض لوگ اس خوشی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، منعقد کرتے ہیں اور اس کو باقاعدہ ایک تہوار بناتے ہیں، اس کو عید کا نام دیتے ہیں۔ اس کے عید ہونے کی اسلام میں کوئی دلیل یا کوئی ریفرنس موجود نہیں ہے۔ کیا اس ولادت کو جس طرح عیسائی کرسمس ڈے کے نام سے مناتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی خوشی میں، یا سکھ برادری بابا گرو نانک کے جنم دن کے نام سے وہ مناتے ہیں، اس طرح کے مستقل ایک تہوار کی صورت میں ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یا ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کی طرف سے کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ لیکن اگر جو ثابت ہے وہ روزے کی صورت میں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سئل عن صوم یوم الاثنین، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یوم الاثنین، پیر کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا، تو ذاک یوم ولدت فیہ وبعثت او انزل علیہ، یہ وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوئی اور مجھ پر نبوت کا تاج پہنایا گیا یا مجھ پر قرآن نازل ہونا شروع ہو گیا۔ تو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دن پیدا بھی ہوئی اور اسی دن نبی بھی بنے، نبوت کا تاج بھی اسی دن پہنایا گیا۔ اگر اس مناسبت سے آپ اس خوشی کو روزے کے حساب سے آپ سیلیبریٹ کریں، منائے، تو ٹھیک ہے، اللہ کے پیارے نبی نے روزہ رکھ کر منایا ہے۔ تو اتنا بڑا کیک پکانے کا، 75 فٹ کا کیک، 80 فٹ کا کیک، اتنے من کا کیک، تو اس کا تو کوئی معنی نہیں رکھتا۔ لوگ تو روزہ رکھتے ہیں، اللہ کے نبی نے تو روزہ رکھی ہے۔ ہاں، کیک پکا لیں، جو چاہے پکا لیں، جو چاہے کھا لیں نہ کھائے، جو اس کو سیلیبریٹ کرے نہ کرے، کوئی حرج نہیں۔ اگر ایسی بات ہے تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن جو آدمی فورس کرتا ہے، جو آدمی اس عید کو نہیں منائے گا، وہ گستاخ رسول ہے۔ جو اس تہوار کو نہیں منائے گا، وہ اس کو اللہ کے نبی سے محبت نہیں ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو اس تہوار سے تو اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر اسلام کا تعلق ہوتے تو ہمارے پیارے نبی سے علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہوتے یا صحابہ کرام سے ثابت ہوتے تو ضرور ہم کرتے۔ باقی تمام آیات عید ہم مناتے ہیں، ہر ہفتے میں ایک جمعہ عید کے برابر ہے، ہم مناتے ہیں۔ عید الفطر ہم مناتے ہیں جذبے کے ساتھ، عید الاضحیٰ ہم مناتے ہیں۔ تو کیا اس عید منانے کے لیے مسلمانوں کے پاس، صحابہ کرام کے پاس آئل نہیں تھا؟ حلوہ پکانے کے لیے آٹا نہیں تھا؟ منا سکتے تھے، لیکن
جو طریقہ جو سنت اللہ کے پیارے نبی نے دیا وہی کیا، اور وہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ اس مبارک مہینے میں اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھنے کی کوشش کرے۔ ہاں کوئی سیرت نبی کانفرنس رکھے تو کوئی حرج نہیں، کسی پر فورس نہ کرے۔ تمہارے سیرت کانفرنس میں اگر کوئی آدمی نہ آئے تو گستاخ رسول ڈکلیئر کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تمہاری رحمت للعالمین سیمینار میں کوئی بندہ نہ آئے، شریک نہ ہو، تو اس کو یعنی یہ کہ تم کو اللہ کے پیارے نبی سے محبت نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں جو چاہے کر لے، چاہے نہ کر لے۔ کوئی آدمی مسجد میں بیٹھ کر اللہ کے پیارے نبی کی سیرت کو پڑھے، کوئی سکول میں بیٹھ کر اللہ کے پیارے نبی کی سیرت کو پڑھے، کوئی سیرت نبی کانفرنس میں بیٹھ کر اللہ کے پیارے نبی کی زندگی کو پڑھے، کوئی سیمینار میں بیٹھ کر اللہ کے پیارے نبی کی سیرت کو پڑھ لے، تو اگر ایسی بات ہو تو اس میں فرقہ واریت بھی نہیں ہوتی، تمام لوگوں کے درمیان محبت اور الفت بھی بڑھ جاتی ہے، اور ایک خوشی کا ایک اظہار بھی ہوتا ہے۔ لیکن اگر کچھ کرے، اب خود کیک پکائے، لوگوں کو فورس کرے، جو کیک نہیں پکائے گا وہ گستاخ رسول ہے، جو عید نہیں منائے گا، عید میلاد نہیں منائے گا وہ گستاخ رسول ہے، جو گلیوں میں لائٹ نہیں جلائے گا وہ گستاخ رسول ہے۔ یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا کرے تو یہ دین اسلام نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ بدعت کا انجام بہت برا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کی اس مبارک مہینے میں ولادت کو ہمارے لیے باعث فخر اور اس عظیم نبی کو ہمیں پڑھنے کی اور اس کی زندگی کو کھول کر پڑھنے کی اور اس کی زندگی کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو ڈالنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔